کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ جب داخل مسجد ہوں تو نئے سرے سے نیت کر دیجئے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، افطار کا وقت آ گیا، نیت نہیں کی تھی تو آپ کر لیجئے اور افطار کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے تاکہ ثواب بھی ملے، اور نیت ثواب کے لیے کرنے کے بعد کوئی ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب بے شک مسجد میں جو کھانا پینا وغیرہ ترکیب ہے وہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، الحمدللہ آج افطار مدنی مذاکرہ ہے، اور اس کی اچھی اچھی نیتیں کر دیجیے حسب حال جو آپ کی کیفیات بنتی ہوں۔ تو ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کو شادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں کو سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، اور حسب ضرورت نیکی کی دعوت دوں گا۔ مدنی مذاکرے میں آتے رہنے کا کہوں گا۔ مدنی قافلے کا مسافر بننے کے لیے انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کہ ربیع الاول شریف کی آج 17ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے 17 اربعین اتار قسط دوسری کے پیج نمبر 17 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی 100 مرۃ تزحزحت النار عنہ مسیرۃ 500 عام، یعنی فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا نام جمشید اتاری ہے اور میرا تعلق بہاولپور کے علاقے ٹیلوالا سے ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہو اسے بتا دیا کرو، اس سے اظہار کر دیا کرو۔ معلومات یہ لینی تھی کہ اس سے کون سی محبت مراد ہے اور کیا ایسی کوئی روایت بھی موجود ہے؟ اس سے مراد اللہ پاک کے لیے جو محبت کی جائے وہ ہے۔ اب جیسے کوئی کسی حسن دیکھ کر محبت کرنے لگتا ہے، مجازی محبتیں بھی ہیں، اور کسی سے مال بٹورنا اس لیے محبت کرتا ہے، مال میرے کوئی بھی یعنی کہ ایسی نفسانی محبت نہ ہو بلکہ محض رضا الہی کے لیے محبت ہو، اس کی فضیلت ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5125 سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر تھا کہ اتنے میں وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک مجھے اس سے محبت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اسے بتا دیا ہے؟ عرض کی نہیں، فرمایا اسے بتا دو۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، مجھے محض رضا الہی کے لیے تم سے محبت ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، اللہ عز و جل تجھ سے محبت فرمائے جس کی رضا کے لیے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اور مسند امام احمد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسے بتا دو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم دونوں کے درمیان محبت مزید پختہ یعنی پکی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور کسی سے مال طلب کرنا یہ تو سوال میں آتا ہے اور بروز قیامت اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو کیا کسی سے اس کی سروسز حاصل کرنا یہ بھی سوال میں آئے گا؟ جیسے ہمارا شعبہ ہے ریسرچ کا اور اس میں بہت سی ٹیکنیکس، بہت سی مشینریز ایسی ہیں کہ جن کے ایکسپرٹ مخصوص لوگ ہیں، ہر بندہ ان سکلز کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے ہمیں مختلف لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم ان کو پے بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات وداؤٹ پے کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ان کے لیے یہ کام چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے کئی مہینوں پر مشتمل ہو، تو رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس طرح سے سوال کرنا بھی معیوب ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجئے، بلا حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم۔ سر ہر صورت میں مال طلب کرنا ناجائز سوال تو نہیں ہے، بعض صورت ایسی ہوتی ہے جیسے ماں باپ سے بھی بچہ مانگتا ہے، بڑا بھی مانگتا ہے، یا ماں باپ اپنے بڑے بیٹے سے مانگتے ہیں مجھے دو، یا دوست جن میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، تو ان میں بھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ ناراضی یہاں بھی مطلب یہ کہ برائی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ یہ جو سوال، جس سوال سے ذلت ہوتی ہے نا، تو وہ سوال جو ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ کی مانگنے کی عادت ہوتی ہے اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے پھر بھی یہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے، اور یہ ذلت، اس پہ بندہ ذلیل ہوتا ہے، اس کی عزت خراب ہوتی ہے، اور یہ مانگنا جو ہے یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو جیسی صورت، اسی طرح سوال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جیسے کسی سے مشقت کا کام لیا، اب مزدور کرنے کے بجائے کسی اور کو پکڑ لیا کہ یار ذرا یہ وہاں پہنچا دو نا، اب یہ بیچارہ تکلیف سے آپ کو پہنچائے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو پریشانی تو کہ نہیں، یار 2 ٹکے بچانے کے لیے مجھے مصیبت میں ڈالا۔ اچھا، بعض اوقات یہ سوال اور بھی خطرناک ہوتا ہے، جیسے یوں مطلب وہ فضائل دعا میں بڑی پیاری باتیں اس تعلق سے لکھی ہے کوئی آخری صفحات پر، مثلاً یہ کہ پیر صاحب نے اپنے مرید سے کچھ مانگا،
تو ظاہر ہے کہ مرید منع نہیں کرے گا، اس کو پیر صاحب کو کیسے منع کیا جائے؟ اب یہاں صورت یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی روٹین ہے کہ پیر صاحب مرید سے مانگتے ہیں، روٹین ہے، دیکھیے سلسلہ ہے اور اس لیے وہ مانگ رہے اور وہ برا نہیں مانتا بلکہ سعادت سمجھ کر خدمت کرتا ہے اور ایک روٹین وائز اس نے مانگا تو حرج نہیں ہے۔ اب جہاں یہ روٹین جس مرید سے نہیں ہے اور پیر صاحب نے اس سے مانگ لیا اور بحالت ناگواری اس مرید نے پیر صاحب کو دیا کہ یار اب پیر صاحب کو منع کیسے کریں، کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں انہیں ناگواری کی حالت میں پیر صاحب نے منع کیسے کروں، اس نے دیا، یہ پیر صاحب کے حق میں حرام ہے اور بس صورت غصب ہے، جیسے کہ وہ چھینا ہوا مال پیر صاحب پر واجب ہے کہ واپس لوٹا دیں اور پیر صاحب واپس لوٹائیں، ہے نا؟ تو پیر صاحب مانگیں کائے کو جو اپنی بے عزتی کریں۔ بعضوں کی ایسی عجیب ترکیب ہوتی ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت پرانی بات ہے، تو کہ ہمارے پیر صاحب گھر پہ آ جاتے ہیں ہمارے اور قیام کرتے ہیں، گھر چھوٹا ہے، پردوں کے مسائل ہیں، کیا ہم پیر صاحب کو بول سکتے ہیں کہ آپ نہ آیا کرو ہمارے یہاں ٹھہرنے کے لیے، یا ان کو کیسے کہیں کہ آپ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کہیں اور تشریف لے جائیں؟ بیچارہ وہ ایسا سعادت مند مرید تھا کہ وہ اس نے مجھ سے آ کر سوال کیا تھا۔ خیر میں نے تو یہ کہا کہ آپ ریکویسٹ کر لیں، اور کیا کہ ذرا بے پردگی کے مسائل، تکلیفیں ہو رہی ہیں گھر میں، تو یوں بھی مطلب پیر صاحب کو اپنی ویلیو خراب نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی 10 بار بولے نا پیر صاحب کو تشریف لائیں، آئیے، تب جا کر پیر صاحب ہاں بولے، اس میں عزت ہے۔ اگر پیر صاحب نے فوراً ہاں بول دیا نا تو مرید کو وسوسہ آ سکتا ہے کہ پیر صاحب بھی یار دعوت کا انتظار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کیا، کہ میں نے صلاح کی اور یہ آپ پہنچے، اب بھائی وہ جیب میں دیکھو وزن ہے کہ نہیں ہے، کہ پیر صاحب کے ساتھ 5-15 مرید بھی تو ہوں گے، اکیلے تو آئیں گے نہیں، تو کوئی ضیافت کرنی پڑے گی۔ وہ خیر یہ تو کھوٹی صلاح اگر کی تو اس نے کی کیوں، سمجھے؟ یہ پیر صاحب نے قبول کر لی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یوں اپنی تھوڑی وہ مان رکھنا چاہیے، عزت اپنی، اتنے سستے نہیں ہو جانے چاہیے، یہ سمجھو میری مراد ہے۔ یعنی بندہ جیسے آپس میں یا پیر صاحب بیٹھے ہیں تو مرید بھی بیٹھے ہیں، اب پیر صاحب ہے کہ بولتے چلے جا رہے ہیں، نان اسٹاپ جا رہے ہیں، اب مرید بھی جا رہے ہیں، گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، کسی کو مطلب پیشاب لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی ضروری کام اٹکا ہوا ہے، کسی کو گھر سے بار بار بلاوے آ رہے ہیں اور یہ یوں کر کے دیکھ لیتا ہے۔ اب پیر صاحب کو چھوڑ کے جائیں کہ سر پیر صاحب ہیں کہ وہ اسٹاپ کرتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ بلکہ صحیح بات ہے کہ کسی عقل مند نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اپنے جو بھی پیر صاحب ہوں یا جو بھی لیڈر ہوں، جیسے ہمارے نگرانی سے رکن شورائی سے ہے نا، بڑی سطح کے جو بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے سب کے لیے مجھ سمیت عبرت والی بات ہے کہ آدھی بات کرنی چاہیے۔ مثال ہے، مطلب آدھا مسئلہ بتائے، بات کسی سے کرے تو آدھی بات کرے، کہ اگلا انتظار کرے کہ اب کچھ اور بتائیں تو اچھا، بولیں تو اچھا، اب اتنا نہ بولے کہ اگلا مطلب گھڑی دیکھے کہ اب یہ چپ ہوں گے کہ نہیں تاکہ میں آگے بڑھوں۔ یہ سمجھانے کی بات ہے، لوگوں کی نفسیات کے مطابق جو بات کرتا ہے، ملاقات میں بھی نفسیات کے مطابق اس کا ٹائم لیتا ہے۔ بعضوں کی ایسی عادت خراب ہوتی ہے، وہ مطلب واقعی نظر بچانی پڑتی کہ دیکھ لیا السلام علیکم، وہ ذرا 2 منٹ 1 منٹ، وہ تو وہ یوں تو وہ، ارے باپ رے باپ، وہ جو شروع ہوگا نا تو اپنا جو ہونا گا ہو گیا، یہ بس وہ جس کو گندریا بھی بولتے ہیں، گوند کی بوری گرا دی اپنے پاؤں کے نیچے، چپک گیا، اب یہ اپنے کو ہلنے نہیں دیتا، ہاتھ پکڑ، بازوں کے ہوتے ہیں بالکل ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، یہ ہاتھ ہلا کر یوں کر کے جھٹکے مار کے اپنی بات وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ بڑا بیزار کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ اپنے ہاتھوں، بھلے آپ سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، بڑے عہدے کے مالک ہیں، آپ کا امپریشن اسی صورت میں رہے گا کہ آپ
کم بولے, خاموش رہے, زیادہ وقت خاموش رہے, بولے تو ایسا بولے کہ اس کو کچھ سیکھنے کو ملے, اس کی معلومات میں اضافہ ہو. مگر کیا معلومات یا کیا سکھانا, یہ سب مسلط نہیں ہونا چاہیے. اگلے کی نفسیات کے مطابق, اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق جو کلام کرے نا وہ کامیاب ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کر, کلام کر. تو یہ ہم کو آتا نہیں ہے. خیر الکلام ما کل و دلہ, ہے نا, اچھا کلام ہو, اچھی بات ہو جو قلیل و پر دلیل ہو, یعنی کہ مختصر ہو اور دلیل اس کے ساتھ مضبوط ہو, کم الفاظ ہو, نپی تلی بات ہو. ایسی نہ ہو کہ وہ کنفیوز ہو جائے, سمجھ ہی نہ پڑے, ایسی قلیل بھی نہ ہو, سامنے والے کی سمجھ کے. بعض اوقات کم الفاظ میں سمجھ جاتا ہے, اگلا سمجھدار ہوتا ہے, بعض تھوڑا اتنی سمجھ نہیں ہوتی, تو کم الفاظ میں وہ الجھ کے رہ جائے گا, کنفیوز ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ خلاصہ وار بات کرنی چاہیے موقع کی مناسبت سے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اور میرے دل میں بھی میری بات اتر جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اب خیر وہ مدنی مذاکرے میں طوالت ہوتی ہے بعض اوقات, تب یہ تو کسی نے کسی کو باندھ کر رکھا نہیں ہے. جس کو جانا ہوتا ہے چلے جاتے ہیں, جس کو مطلب سوئچ ہونا ہوتا ہے وہ سوئچ کر جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین تو ہمارا تو ڈبل 12 گھنٹے پروگرام جاری ہی رہتے ہیں. تاہم یہ کہ مجھے بھی خیر سب کو چاہیے کہ ہم مطلب ہے کہ اختصار سے کام لیں, مگر وہی بات اتنا اختصار نہیں کہ جس سے وہ اگلا سمجھ نہ پائے, کنفیوز ہو جائے. اسی طرح عالم مفتی سب کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اس کو مطلب تھوڑے الفاظ میں اگر وہ سمجھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی ہے کہ بھئی ہاں نہ میں بھی بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب ہاں نہ میں ہو جاتا ہے, بعض سوالات اس میں تفصیل بتانی پڑتی ہے. تو یہ مفتی کو بھی چاہیے کہ تفصیل بتائے تاکہ وہ اگلا بیچارہ کنفیوز ہو کر نہ رہ جائے, اور پھر اپنا اجتہاد کر لے گا کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے, ہاں یہ مطلب ہو سکتا ہے. اب وہ بیچارہ الٹی گاڑی ہانکتا ہے اور دیوار سے ٹکرا جائے. تو یہ سب کے لیے اصول ہے. مفتیان کرام تو سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو تو یہ اصول سکھائے جاتے ہیں, لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں بھی کہ کہاں کس طرح باتیں کرنی ہے. اور بہرحال یہ کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جب کسی بار انفرادی کوشش کرے تو اس کو بیزار نہ کر دے. یعنی کوئی بھی سمجھو گھڑی دیکھے نا, اپنے کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بیچارہ بول نہیں پاتا ہے مروت میں, تو یہ اجازت چاہتا ہے. تو اب اچھا ماشاءاللہ انشاءاللہ کر کے بعد میں اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی کر کے. تو یہ اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھڑی دیکھنے کی, یہ بھی بتا دوں, خامہ کا گھڑی یہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ بھی اپنے کو سمجھ آنی چاہیے یہ گھڑی دیکھ کیوں رہا ہے, مجھ سے جان چھڑانے کے لیے دیکھ رہا ہے یا اس کی عادت سے مجبور ہے گھڑی دیکھنے پر. اور کیا دیکھا گھڑی میں یہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا. بعض کرتے رہتے ہیں بعض لوگ. تو جیسا موقع جیسا محل اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ آپ معاشرے میں معزز فرد ہوں گے. اگر لوگوں کو بور و بیزار کریں گے تو پھر آپ بھلے اپنے طور پر کتنے معزز سمجھیں, اربوں خربوں پتی ہوں, ایک ٹکے کا بھی آپ کا دام رہے گا نہیں لوگوں کے سامنے. لوگ آپ سے بیزار ہوں گے, بھاگیں گے. ہم نے دیکھے بڑے بڑے سرمایہ دار دیکھے بعض وقت یار اتنا بولتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے, کبھی یہ جان چھوٹی یہاں سے. تو ٹھیک ہے سرمایہ دار تو یہ ہے نا یار, ہم کو تھوڑی سرمایہ انڈیل لے گا ہم پر جو ہم اس کی سنیں کہ چلو تھوڑی محنت کر لو اپنی مزدوری کھری ہو جائے گی. ایسا تو ہی نہیں. تو خواہ مالدار کا روب ضرور ہوتا ہے کہ آدمی مطلب تھوڑا یوں نرمی سے بات کرتا ہے. یہ کہ پتہ نہیں نفسیاتی اثر ہے. مالدار ہوگا یا کوئی مطلب یعنی کہ لیڈر ہوگا یا ارباب اقتدار کا کوئی فرد ہوگا یا افسر ہوگا. میں نے افسران بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے لوگ دیکھے ایسی ٹھوکم ٹھوک کسی کو ہم کہتے ہیں نا, بعض ایسے لگے ہوتے ہیں کہ یار مزہ نہیں آتا, مطلب کوئی تک کی بات نہیں کرتے. بعض اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ متاثر کرتے ہیں, بولتے ہی نہیں ہیں. وہ اتنا ناپا تلا ان کا انداز ہوتا ہے کہ یار یہ لیڈر بننے کے قابل ہے, یہ افسر بننے کے قابل ہے. یہ کہاں افسر بن گیا یار, اس کو کس نے بٹھا دیا سیٹ پر. تو یہ بس مکس ہوتے ہیں سب.
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ اپنا عزت بنائیں اور نیکی کی دعوت اثر زیادہ کرے گی آپ کی. اور بیزار کرو گے نا لوگوں کو تو آپ نماز کا بھی بولو گے نا تو اس پر اثر اتنا نہیں پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور سے پہلے سیکنڈ لاسٹ نبی کون تھے؟ جزاک اللہ خیر. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ بہتر ہے، سوال سنا کہ نہیں سمجھے؟ سوال سمجھ گئے تھے؟ میں تو سمجھ گیا تھا. نہیں سمجھے. وہ سیکنڈ لاسٹ بولے نا، وہ اب یہ کہ ہم سمجھتے ہیں سارے انگلش سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے سوال جو میں سمجھاؤں وہ یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار نبی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری نبی کون آئے جن کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اور آپ کی رسالت کا اعلان ہوا؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 500 یا 600 سال کا گیپ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. سید ابو بکر سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا گناہ گاروں کی روح تکلیف سے نکلتی ہے؟ نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف سے نکلے گی؟ موت کی سختیوں سے محفوظ رہنے کا بھی کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. ہاں، واقعی روح کا نکلنا جو ہے نا یہ بہت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور یہ نیکوں کی بھی روح تکلیف سے نکلتی ہے اور اس پر ان کو اجر ملتا ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر وہ کیفیات تو میں نے پڑھی تھی، اپنے سے نہیں لکھی ہوئی کیفیات، اور اللہ پاک آسانی کر دے ہے. یہ کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. تو یہ جھٹکے بھی آتے ہیں، روح نکلتی ہے، قدموں سے نکلنی شروع ہوتی ہے. اب یہ کہ جن پر سزائیں ہوتی ہیں خصوصاً یہ جو غیر مسلموں پر، ان کو تو روح کو روک روک کے ان کو مارا جاتا ہے اور بہت اذیت کے ساتھ. جس کو اچھا بعضوں کی روح فوراً قبض ہو جاتی ہے اور وہ اتنا تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا. تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نیک بندوں کو نزا کی تکلیف نہیں ہوتی ہے. ہر نیک بندے کو ایسا نہیں ہے، ہوتی ہے اور اس پر اجر ملتا ہے. غالباً حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ دعا نہیں کرتے تھے نزا میں آسانی کا، بولے مجھے اجر ملے گا. ان کا حوصلہ تھا، مجھے یاد پڑتا ہے ان کا یہ ہے اجر. روح نکلنے پر جو تکلیف ہے ثواب ملتا ہے مومن کو. غیر مسلم کے لیے تو ثواب کا کوئی تصور نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شدائد کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. یہاں چوٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے
رسول اللہ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ فرشتے ڈانٹتے ہوگے ہتھوڑے مارتے ہوگے فرشتے ڈانٹتے ہوگے ہتھوڑے مارتے ہوگے کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ شدائد نظر آکے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ کرم فرما کے ہو عطار بھی اس قول کا مصداق آقا کرم فرما کے ہو عطار بھی اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ مجھے قبر و حشر کا ڈر لگتا ہے مگر پھر بھی عبادات میں استقامت اور کامل اخلاص نہیں ہو پاتا. میں کیا کروں کہ قبر و حشر کا خوف بھی دل سے جاتا رہے اور عبادات میں استقامت اور کامل اخلاص مل جائے؟ قبر و حشر کا خوف جاتا رہے یہ دعا ہے یا الٹ؟ قبر و حشر کا خوف تو بڑھنا چاہیے. قبر و حشر کا ڈر لگتا ہے مگر جاتا رہے یہ شاید آخر میں کہا ہے نا جو میں سمجھا ہے نا. جی جی ہاں تو یہ تو ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے نا ایسی دعا کا کسی کو کہنا چاہیے. قبر و حشر کا خوف تو بہت بڑی سعادت ہے اور سعادت مندوں کا حصہ ہے اور یہی خوف تو ہے جو بندے کو نیک بناتا ہے اور گناہوں کی عادت چھڑاتا ہے. یہی خوف نکل گیا تو پھر تو راہ کیا اپنے پاس. یہ ساری خوف خدائی کی صورتیں کہ اللہ پاک کا خوف ہوگا جبھی حشر کا خوف ہوگا, قبر کا خوف ہوگا, نزا کا خوف ہوگا, عذاب کا, جہنم کا, سب خوف خدا ہی ہوگا تو خوف خدا سے ہی ہوگا نا سب. یہ تو اس لیے یہ خوف نکلنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے. اور یہ کہ نیکیوں میں جو کوتاہی اس کے باوجود ہوتی ہے اس کا بالکل اس کی دعا کرنی چاہیے, کروانی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن بہرحال تو اللہ پاک نیک بنا دے ہم سب کو. کوشش جاری رکھنی چاہیے. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو جد و جہد کرتے رہیں, زبردستی اپنے آپ کو نیکیوں پر لائیں, تکلفاً نیکیاں کریں. گناہ تو بارہ لے کے ون شاٹ
छोड़ना ही पड़ेगा, और जो फराइज हैं उनको भी वन शॉट यानी अमली जामा पहनाना होगा। बाकी जो नफली नेकियां होती हैं बाजू का तो वो तो बतदरीज या भले अगर आहिस्ता भी आदत पड़ती है तो इसमें हरज नहीं है, नुकसान वो नहीं है। वो फर्ज आहिस्ता आहिस्ता नमाजी बन जाऊंगा, कभी अभी 2 नमाजें शुरू करता हूँ तो 3 करता हूँ, ये नहीं होगा। तो 5 नमाजें बिल्कुल वन शॉट शुरू करनी है, बल्कि जितनी कज़ा हुई उसका भी हिसाब लगा के अदा करना होगा। इस तरह गुनाह में ये नहीं होता आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा, तो ये नहीं होगा, बल्कि फौरन से पेशतर तौबा करे और गुनाह को छोड़ दे। अल्लाह पाक मदद करने वाला है। नियत साफ मंजिल आसान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वैसे ये एक बात मेरे सुनने से और भी इस पर रहनुमाई मिल जाए कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आते हैं तो ज़ाहिर है इस तरह के जो मौज़ूआत पर कुछ बातें सुनी तो एकदम से इंसान संजीदा तो हो जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे असबाब होते हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेबाकी की तरफ भी बढ़ जाता है? अब इसको पता है कि फुला चीज खाता हूं तो एलर्जी हो जाती है, और उसने खाई तो एलर्जी हो गई। अब इसने मतलब ये कि कोई टेबलेट ली जिससे एलर्जी का जो असर था वो जाता रहा, अब फिर वही चीज खाए तो कहां से ये बचेगा? उसको ये वो चीज नहीं खानी। तो इसी तरह अगर गुनाह से बचने का ज़हन बना, बहुत बड़ी सादत है। अगर फिर जिन लोगों की सोहबत से गुनाहों पर बंदा दिलेर होता है और नेकियों में सुस्त पड़ता है, जाके उन्हीं की सोहबत में बैठेगा तो कहां से बचेगा? तो इसलिए वो गैदरिंग चेंज करना ये बहुत बड़ा इलाज है अपने गुनाहों की बीमारी का। गैदरिंग नेकों की इख्तियार करे कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। असोहबत मुअस्सिरा, सोहबत असर रखती है, मुअस्सिर होती है। तो इसलिए गैदरिंग तब्दील किए बगैर तुम बोलो कि मैं सही हो जाऊं और ये हो, तो बहुत मुश्किल है। आप बताइए औलिया किराम या नेक बंदे अल्लाह के जो गुजरे हैं, इनकी सोहबतें क्या बदमाशों के साथ होती थी? 2 टुकड़े गालियां बकने वालों के साथ होती थी, मुंह भर के गीबतें करने वालों के साथ होती थी, गली बाजारों में बैठकर हा 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 करके कह मारने वाले बेबाक लोगों के साथ होती थी। आप बताइए औलिया किराम की सोहबतें तन्हाई, या फिर सोहबत तो उलमा की सालिहीन की सोहबत होती थी, वरना ये के तन्हा रहते थे, इबादत करते थे। तो इन्होंने इतने दर्जे इनके बुलंद और इतने रुतबे पाए इन्होंने। बाकी अब आप बोलो कि ये गालियां बकने वालों के साथ और नमाजें जो नहीं पढ़ते और न दाढ़ी रखते हैं न मतलब यानी कि जो आजकल का माहौल है आप सब जानते हैं, समझे? तो ऐसे माहौल में आप बोलो लो इनके कदमों में जाकर आप कोई अल्लाह की रिजा तलाश करो या विलायत का ताज ढूंढो कि इनके कदमों की बरकत से मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ये औलिया किराम के कदमों के धूल के सदके मिलेगा, इनकी मोहब्बतों के सदके मिलेगा, इनकी बरकतों से नसीब होगा। तो इसलिए वो अच्छी सोहबत ही इख्तियार करनी है और बुरी सोहबत से खुद को लाजिमी तौर पर बचाना और बचाना है। नूरुल इरफान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह नूरुल इरफान सफ़ा 239 पर बड़ा प्यारा मदनी फूल पेश करते। दुनिया में अल्लाह पाक के राजी होने की अलामत यह है कि इससे अल्लाह के नेक बंदे राजी हों और उसे नेक अमाल की तौफीक मिले। बुजुर्गान दीन की तरफ दिनों का माइल होना इनके महबूब इलाही होने की अलामत है। जिनके दिल बुजुर्गों के तरफ माइल होते ना, तो खुद ये पहचान यानी अलामत है, निशानी है कि ये भी अल्लाह का मकबूल बंदा है। अल्लाह पाक की थोड़ी रजामंदी बड़ी कामयाबी है, अल्लाह पाक अपने करम से नसीब फरमाए।
تو یوں مطلب یہ کہ نیکوں سے محبت رکھیں، ان کے صحبت کے خوگر رہیں، ان کی صحبتیں اختیار کریں، لیکن دیکھیں اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے. یہ دور بڑا نازک ہے. بعض ایسے نظر آتے ہیں چمڑی گوری ہوتی